ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا وہ سارے کے سارے انبیاء انسان تھے، بشر تھے، اور قرآن و حدیث میں ان پر درجنوں دلائل موجود ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو انبیاء تھے یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور تھے، اس سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انبیاء پر ایمان لانے میں ایمان کارگر تب ہی ثابت ہوگا جب انبیاء پر ایمان اس بات پر لایا جائے گا جو بات اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی انبیاء سے متعلق۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے متعلق اپنے پاس سے کوئی بات گڑھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، یا پھر ہم کوئی مجہول قسم کی چیزیں گڑھ لیتے ہیں جن کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، تو ایسے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں، یہ جو نور والی بات ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی بشریت جو ہے وہ ہمیشہ ان پر ایمان لانے کے راستے میں حائل رہی ہے۔ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی قوموں نے اس لیے ایمان نہ لانا چاہا ان پر کہ وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہیں، بشر ہیں، اور یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی بشریت ان کی رسالت کے راستے میں حائل ہوئی، رسالت کے راستے میں کے راستے میں حائل ہوئی کہ لوگوں نے ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کو نہ مانا۔ آج کے دور میں یہ بات اس کے الٹ ہو گئی ہے کہ آج جو رسالت ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ بشر ہیں اس لیے یہ رسول نہیں ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول تھے اس لیے بشر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں کہیں بھی اس بات کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو اللہ کے بندے اللہ نے بھیجے یہ انسان نہیں تھے بلکہ یہ نور تھے یا پھر کچھ اور مخلوق تھے، بلکہ اللہ نے ہمیشہ ان کو انسان ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا انبیاء پر ایمان لانے میں، اس ہدایت پر جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر ایمان لانے میں کسی چیز نے نہیں روکا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو عام انسان ہیں، بشر ہیں، ان کی طرف ان کو پیغام دے کے بھیجا گیا۔ اب یہ اعتراض تھا ان لوگوں کا کہ ایک انسان جو ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تھا تو انسان ہے تو انسان کی شکل میں لیکن ہے انسان نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر اس زمین پر جو چلتے پھرتے لوگ ہیں وہ فرشتے ہوتے تو ان کی طرف جو نبی آتا وہ بھی فرشتہ ہی ہوتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو نبی ہیں یہ انسان نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے لاجیکل جواب دیا کہ لاجیکلی جو جنس جہاں پر ہوتی ہے ان کی طرف جو پیغمبر ہوتا ہے، جو میسنجر ہوتا ہے، وہ اس کی نسل میں سے ہونا چاہیے، اس کی جنس میں سے ہونا چاہیے۔ تو چونکہ زمین پر انسان ہیں، انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا، تو اس لیے انبیاء بھی انسان ہی ہونے چاہیے تھے، بلکہ جس قوم کی طرف نبی آئے وہ اسی قوم میں سے اور اسی قوم کی زبان بولتے تھے، زبان بھی وہی بولتے تھے جس قوم کی طرف آتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجا جاتا، وہ بھی انسان ہی ہوتا،
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر لوگ کسی اور شبوں میں پڑ جاتے، یعنی پھر یہ کیا کہتے کہ یہ ہم تو انسان ہیں تو ہماری طرف جن جو ہے وہ ہماری طرف فرشتہ نبی کیوں آیا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، ہماری انسانی کمزوریاں ہیں، یہ تو وہ کمزوریاں فرشتے میں ہیں نہیں، تو پھر یہ لوگ کوئی اور بات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کو انسان ہی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی وہ انسان مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں، ہم ان کی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ ہم جو ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بشریت کا انکار کریں گے تو ہم قرآن کے منکر ہو جائیں گے۔ ساتھ وہ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر صورت بشری میں، کہ جو نبی ہیں وہ ظاہر صورت بشری میں ہیں، دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں لیکن ہم جیسے ہیں نہیں وہ۔ ہم نبیوں کو بشر مانتے ہیں، نبیوں کو اونچی کہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کوئی شبہ، اونچی۔ جو ان کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر۔ ظاہر صورت بشری میں دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں مگر ہیں۔ تو وہ انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو نبی ہیں وہ بظاہر بشر ہیں، دراصل وہ بشر نہیں ہیں، لیکن اس پر ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن و حدیث میں جب دلیل نہیں ہے تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ بشر، بظاہر بشر ہیں لیکن حقیقت میں بشر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا جواب بشر ہی دیا۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے نبی ہیں یہ بشر نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نبیوں کو بشر کہتا ہے، اپنے جیسا کہتا ہے، تو گویا وہ نبیوں کی بے ادبی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں قرآن نے کہا بشرم مثلکم، تمہاری طرح، تو جب قرآن کہہ رہا ہے تمہاری طرح تو وہ ہماری طرح ہوئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اللہ کہتا ہے کہ بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس جو ڈرانے والا ہے، نبی ہے، وہ انہی میں سے آیا۔ اللہ کہتا ہے کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی کہ انہوں نے نبی جو ہے اس کا انسان ہونا ان کے نزدیک یہ بڑی عجیب بات تھی۔ کفار نے ہمیشہ نبیوں کو اللہ کا بندہ رسول اس لیے نہیں مانا کہ وہ انسان تھے، تو انہوں نے کسی انسان کا نبی ہونا ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اللہ کہتا ہے کیا ان لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ رسول بنا کے بھیج دیا، اس پر وحی نازل کر دی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ نے جو پہلے انبیاء تھے، جو سابقہ انبیاء تھے، ان تمام انبیاء سے متعلق بھی فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، مرد ہی تھے، نوحی الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیجئے۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو میرے پیغمبر ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ بشر نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کا جواب یہی دیا کہ وہ بشر ہی تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ نبی نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے نبی نوح علیہ السلام سے متعلق یہی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ یہ تو بالکل ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ انہوں نے نبی نوح علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے بھی انکار اس وجہ سے کیا
کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو ہیں ان سے متعلق بھی لوگوں نے یہی کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی طرح کے انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ تو گویا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو انسان ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انسان مانا اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کی بشری رسالت کا انکار کیا۔ تو پہلے جو انبیاء تھے ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی رسالت کو اس لیے ٹھکرا دیا، اس لیے رد کر دیا کہ وہ انسان ہیں۔ ان کے بقول جو ایک انسان ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور وہی جو اس کا دوسرا پہلو آج موجود ہے کہ جس کو رسالت ملتی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب اس بات کو جس کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، کچھ لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، حالانکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو کسی نے خود نہیں گڑھا، یہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن لوگوں نے اس بات کو گستاخی پر معمور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہیں، جبکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بے مثال ہیں۔ بے مثال اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بے مثال نہیں ہے۔ انبیاء ایک دوسرے کی مثال ہیں، مثلا جتنے بھی انبیاء آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، جیسے ان سے پہلے رسول آئے تھے اور ان پر بھی کتابیں نازل کی اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن نازل کیا۔ شان کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بے مثال ہیں، چلیں اس کو یہ بات تو تب کرے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بے مثال ہیں اور ان پر وحی آتی ہے، قرآن کہتا ہے وحی آتی ہے، پھر اسی نبی کو چھوڑ کر، ان کی وحی کو چھوڑ کر، بے مثال نبی کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی تقلید بھی کرتا پھرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ان کو بشر کہتا ہے، انسان کہتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم نہیں کرتی، بلکہ کسی نبی کی جو بشریت ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت میں سے نکال دیا جائے، فرشتوں میں ڈال دیا جائے، نوری میں ڈال دیا جائے، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جو قربانیاں ہیں، جو اللہ کے نبی کی شان ہے اس میں کمی ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو جو نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں جو، یا پھر جو نوری مخلوق ہے وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو 2 مہینے چولہا نہ جلنا پھر ان کا تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، اگر اللہ کے نبی انسان نہیں تھے تو پھر ان کا معراج پہ جانا تو کوئی کمال نہیں ہے، فرشتے تو جاتے آتے رہتے ہیں، فرشتوں کا تو یہ ایک نارمل روٹین ہے، جانا اور آسمانوں پہ جانا اور آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نوری ہیں تو پھر ان کی یہ قربانیاں جو ہیں یہ کمال نہیں رہتے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہے انسان، لیکن وہ راتوں رات جو ہے اس نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور یہ تبھی کمال ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی جو ویلیو ہے اس کو کم کرتا ہے بڑھانے کے بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان سے کہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ایک اور آیت میں بھی یہ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یہ اللہ کے قرآن کی 2 آیات ہیں، یہ کسی نے اپنے پاس سے گڑھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ
کہ جنس کے اعتبار سے میں بھی انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی آتی ہے، میں معصوم ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، اور سب لوگوں کو چھوڑ کر اطاعت ابھی صرف میری ہی کرنی ہے، پہلے انبیاء کی اطاعت بھی نہیں کرنی، اطاعت صرف میری کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ ایک طرف یہ کہتے جانا کہ اللہ کے نبی کی مثال کوئی نہیں ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے قرآن کو بھی چھوڑنا، حدیث کو بھی چھوڑنا اور تقلید ائمہ کی کرنا، تو یہ کون سی اللہ کے نبی کی ذات کو انہوں نے مان لیا، یا پھر آپ کی جو وحی ہے اس پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا سورۃ الاسراء میں، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے اگر آپ ہمارے لیے کوئی چشمہ چلائیں گے، یا پھر آپ کا جو گھر ہے اس میں آپ کا اپنا کوئی انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو اور اس میں آپ کوئی نہر چلا دیں، یا پھر آپ آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا پھر آپ آسمان پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کے ہمارے لیے کتاب لے کے آئیں، تب آپ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب سیدھا سا اللہ کے نبی کو بتایا کہ نبی ان سے فرما دیجئے کہ میں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں تو صرف ایک محض اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ جتنے مطالبے تم کر رہے ہو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں صرف انسان ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ کام میرے پاس کوئی الوہیت کا درجہ نہیں ہے، میں خالق نہیں ہوں کہ یہ سارا کچھ میں خود سے کر لوں، بلکہ میں تو ایک انسان ہوں جس کی طرف وحی آتی ہے، جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی کوئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جگنو جو ہے وہ خاکی ہے لیکن اس میں نور بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خاکی ہے لیکن اس میں آنکھ نور بھی ہے۔ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جگنو، دیکھا سنا ہوگا، خاکی کیڑا ہے نا، اس میں نور ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ تو وہ جو یہ کہتے ہیں دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں، یہ ان کا جواب ہے کہ جو اللہ اتنے سے کیڑے میں نور اور خاک جمع کر سکتا ہے، کیا اس پہ تم شبہ کر رہے ہو؟ اور اتنا سا کیڑا ہے، اس میں نور بھی ہے اور اس میں خاک بھی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب قسم کی بونڈی قسم کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشادات فرما دی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ساتھ ایک اور عقیدہ گاڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانے، ان کی حقیقت کیا ہے اونچی گئی ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت اللہ نے بتائی ہے اس پر تو ایمان لے کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی بھی اطاعت کی نہیں کی جا سکتی۔ تو جو اللہ نے ان کی حقیقت بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسان ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کسی کی تقلید نہیں، کسی اور کی اطاعت نہیں، کسی کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ جو اللہ نے حقیقت بتائی اسی پر ایمان لے آؤ، جتنی اللہ نے حقیقت بتائی ہے اس پر تو ایمان لے آؤ نا۔ اس حقیقت کو چھوڑ کے تم اپنے پاس سے گھٹتے جا رہے ہو، اور اس حقیقت اور کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ جو حقیقت اللہ نے بتائی ہے اس پر تو پورا ایمان لے آؤ۔ پھر اسی گروہ کا ایک اور بندہ کہتا ہے نہیں جی، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت نہیں مانتے، بلکہ ہم ان کو جسمانی نور مانتے ہیں۔ اور ہم صرف نور بمانا نور ہدایت نہیں مانتے، وہ تو ہے ہی نور بمانا صرف لائٹنگ نہیں مانتے، ہم تو جسمانی نور مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ربنا وابعث فیہم
رسول منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، اور ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم انہی میں سے۔ اب اللہ نے تو کہا کہ رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ انہی میں سے رسول بھیج، اور ان سے مراد انسان تھے، اور تم اس بات کا انکار کر رہے ہو۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ جیسا کہ ہم نے تم پر انعام کیا، تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ انہی کی جانوں میں سے ان کی طرف ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو رسول بھیجے وہ اللہ نے انہی میں سے بھیجے۔ وہ رسول نہ فرشتے تھے نہ جن تھے، بلکہ وہ انسان تھے۔ تو جو نور والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے سے متعلق کوئی ایک بھی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ جو قرآن ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جو ہے نظریات بھیج دیے۔ اللہ عالم غائب ہے، اللہ کو اس بات کا علم تھا، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوموں نے بھی اس چیز کو ایشو بنایا، تو اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو نور مانیں گے، ان کی بشریت کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، اور ساتھ یہ بھی کہ ان میں سے کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہوگا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مرد تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے جو دلائل ہیں انہی پر ایمان لے آئیں، اس کی مخالف اپنے پاس سے اپنے نئے عقائد نہ گڑھیں جو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔